السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی پچھلے 2 سالوں میں ہوا، ریاست نے صرف ایک وجہ کو بنیاد بنا کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی، ان کا مینڈیٹ چرایا، خان کو جیل میں ڈالا۔ خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ پچھلے 2 سالوں میں ہوا، ریاست نے صرف ایک وجہ کو بنیاد بنا کر یہ سارا کریک ڈاؤن کیا، اور وہ وجہ تھی 9 مئی۔ 9 مئی کے بعد ہی تحریک انصاف اور خان پر ریاستی سطح پر ظلم ہونا شروع ہوا۔ کہا گیا عمران خان 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، پی ٹی آئی اور خان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حیران کن طور پر اس 9 مئی کو آج سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ حیران کن طور پر خان کے لیے سپریم کورٹ سے بہت بڑی خوشخبری آئی ہے۔ ریاست کو پہلی دفعہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بدترین شکست ہوئی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 9 مئی کے بعد ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 9 مئی کو گزرے تقریباً 2 سال ہو چکے، آج دن تک کوئی ایک ثبوت ریاست کی جانب سے، اس نظام کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے کسی بھی عدالت میں 9 مئی کے حوالے سے نہ خان کے خلاف پیش کیا جا سکا، نہ پی ٹی آئی کے کسی اور رہنما کے خلاف کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے چھوٹی عدالتوں میں پروسیکیوشن کا، ریاست کا، اس نظام کا 9 مئی والا بیانیہ دفن ہو رہا تھا، لیکن آج 18 اپریل جمعے کے دن سپریم کورٹ نے 9 مئی کا پورا بیانیہ، پورا پلان اڑا کر رکھ دیا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ 9 مئی کے حوالے سے ہوئی۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ خان اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ اس ٹائم لاہور اور مختلف جیلوں میں قید ہے، اس پر 9 مئی کے مقدمات بنا کر ہی انہیں جیلوں میں رکھا گیا۔ 9 مئی کو ہی ریاست نے وجہ بنایا، جس وجہ کے بعد پی ٹی آئی پر ریاستی سطح پر ظلم و جبر ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، اس سے پہلے خصوصی عدالتیں اور ہائی کورٹس کی سطح پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور خان کے 9 مئی کے کیسز چل رہے تھے، فوجی عدالتوں میں بھی چل رہے تھے، وہاں پر بھی کئی ملزمان زیر حراست ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کا 9 مئی کا معاملہ سپریم کورٹ گیا۔ سپریم کورٹ میں موجود یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ایک بینچ نے 9 مئی کا امپورٹنٹ کیس سنا، اور جو کچھ ہوا اس نے ریاست کو بدترین شکست دی، ریاست کا پورا بیانیہ اڑا دیا۔ اب ریاست کے پاس پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت کیا ہے، وہ آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کیس کی سماعت منگل والے دن شروع ہوئی تھی۔ اعجاز چودھری جو ان دنوں کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں، ان کے ویسے تو کئی دفعہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، بڑی پاور ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر چکے کہ ان کو سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے لایا جائے۔ پچھلے تقریباً 2 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں، پولیس ان پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر چیف جسٹس کے احکامات نہیں مانے جاتے۔ چیف جسٹس اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہتا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر، خان کے وکیل، ان کی خان سے اڈیالہ میں ملاقات کروائی جائے۔ بیرسٹر سلمان صفدر جیل پہنچتے ہیں، جیل کا سپرنٹینڈنٹ چیف جسٹس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ کہتا ہے میں خان سے تمہاری ملاقات نہیں کرواؤں گا، چیف جسٹس نے جو کرنا ہے کر لے۔ تو چیئرمین سینٹ کی کیا مجال ہے؟ بہرحال چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کئی دفعہ پروڈکشن آرڈر سینیٹر اعجاز چودھری کے جاری کر چکے، لیکن آج دن تک اعجاز چودھری کو کسی ایک بھی سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں لایا گیا۔ اعجاز چودھری کی 9 مئی کے حوالے سے درخواستیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مسترد ہوئیں، ہائی کورٹس کی سطح پر مسترد ہوئیں۔ یہ پہلا موقع ہے پی ٹی آئی کا کوئی 9 مئی والا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ منگل والے دن اس کیس کی جب سماعت کا آغاز ہوا تو یحییٰ آفریدی اور ان کے بینچ کی جانب سے پروسیکیوشن کو کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے اعجاز چودھری کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں آپ جمعے والے دن سپریم کورٹ لائیں، سپریم کورٹ کے سامنے وہ تمام تر شواہد پیش کریں۔ اب آپ سن کر یہ حیران ہو جائیں گے کہ جس ایک وجہ کو بنیاد بنا کر سب سے بڑی سیاسی جماعت پر اتنا ظلم کیا گیا، گھروں کے گھر تباہ کیے گئے، لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، پاکستان کی سیاسی تحریک کا سب سے بدترین کریک ڈاؤن ایک سیاسی جماعت پر کیا گیا، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو پچھلے 2 سالوں میں جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی جماعت کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، ریاست نے اس مینڈیٹ کو چرایا، صرف اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی اور خان نے 9 مئی کیوں کیا۔ اب ریاست کے پاس اس 9 مئی کے کیا ثبوت ہیں، یہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔
یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جب اس بینچ نے دوبارہ آج سماعت کا آغاز کیا تو پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ آپ کو 2 دن پہلے کہا گیا تھا آپ ثبوت لے کر آئیں، کہاں ہیں ثبوت؟ تو حیران کن طور پر پروسیکیوشن نے اعجاز چودھری کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی ثبوت دیے وہ 9 مئی کے بعد کیے ہیں، یعنی 9 مئی کو الزام لگایا کہ 9 مئی کو جو لاہور میں جناح ہاؤس حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، مختلف فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، یادگار شہداء پر حملہ ہوا، اس سارے معاملے میں اعجاز چودھری سمیت پی ٹی آئی کی ساری قیادت ملوث ہے۔ اس وجہ سے اعجاز چودھری جیل میں ہیں۔ ریاست سے جب سوال پوچھا گیا کہ ثبوت لائیں، ریاست نے 10 مئی اور 17 مئی، حیران کن طور پر اس واقعے سے پہلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس واقعے والے دن کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 10 مئی اور 17 مئی کو اعجاز چودھری نے کسی ٹی وی چینل پر گفتگو کی، اعجاز چودھری نے زمان پارک میں گفتگو کی، اس گفتگو کو بنیاد بنا کر پچھلے 2 سالوں سے ایک سینیٹر کو، تقریباً 65 سالہ رہنما کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس ایک وجہ کو بنیاد بنا کر یہ طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف، ریاستی سطح پر سب سے بدترین کریک ڈاؤن ہوا، ریاست کے پاس اس جماعت کے خلاف ثبوت یہ ہیں کہ 10 مئی اور 17 مئی کو ٹی وی چینل پر کی جانے والی گفتگو کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ یحییٰ آفریدی اور ان کے ساتھی ججز نے پروسیکیوشن سے یہ پوچھا کہ آپ کے خلاف 9 مئی والے دن کے کوئی ثبوت ہیں؟ کیا اعجاز چودھری 9 مئی والے دن جو احتجاج ہو رہا تھا، جو حملے ہو رہے تھے، اس میں ملوث ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ یا 9 مئی سے پہلے 8 مئی، 7 مئی، 6 مئی اس دن کوئی اعجاز چودھری کی ویڈیو موجود ہو، کوئی آڈیو کال ہو جس میں اعجاز چودھری یہ پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہوں، سہولت کاری کرتے نظر آ رہے ہوں، ان کی ویڈیوز ہوں کہ 9 مئی کو انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس یا کسی اور فوجی تنصیب پر حملہ کیا، یا لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہوں کہ آئیں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں؟ کوئی ایسا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ تو حیران کن طور پر پروسیکیوشن نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہو کر اعتراف کیا کہ ہمارے پاس اعجاز چودھری کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں وہ 9 مئی کے بعد کے ہیں، ان کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ اعجاز چودھری کی طرح پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کا بھی معاملہ ہے۔ اب سپریم کورٹ سے اعجاز چودھری کو کم از کم ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اعجاز چودھری کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے، کیونکہ جو الزامات ان پر ہیں پروسیکیوشن انہیں ثابت نہیں کر سکی، اور یہی الزامات خان پر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد پر ہیں، میاں محمود الرشید پر ہیں، تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے، جن پر 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان پر کم و بیش یہی الزامات ہیں۔ جب اعجاز چودھری پر لگائے گئے الزامات کو پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکے گی تو باقیوں کے خلاف کیسے کرے گی؟ تو اگر سپریم کورٹ اعجاز چودھری کو ریلیف دے دیتی ہے، کوئی پہلی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سپریم کورٹ سے اعجاز چودھری کو ضمانت کی صورت میں نظر آ جاتا ہے، تو پاکستان کی ساری لیڈرشپ کو ریلیف مل جائے گا۔ حالات یہ ہیں کہ پروسیکیوشن نے آج دوبارہ سپریم کورٹ میں یہ استدعا کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 9 مئی اور اس سے پہلے کا کوئی ثبوت اعجاز چودھری کے خلاف ڈھونڈیں، اکٹھا کریں اور اسے سپریم کورٹ میں پیش کریں۔ اس سے پہلے راولپنڈی میں جب پی ٹی آئی کے 5 لوگوں کو انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت پر رہا کیا، اس ٹائم بھی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج بار بار پروسیکیوشن کو کہتے رہے کہ یہ 5 لوگ جن پر الزام ہے کہ انہوں نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، ان کے خلاف کوئی آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کیا؟ ان کے خلاف کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو ہے؟ کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ کوئی ثبوت کسی کارکن کے خلاف ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ایک ویڈیو چلائی جاتی ہے کہ لاہور میں جناح ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان کو کہہ رہی ہیں کہ آگے آؤ، وہ پوری ویڈیو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ یہ سینسٹیو ایریا ہے، یہ جناح ہاؤس ہے، یہاں کور کمانڈر مکین ہے، آپ اس گھر کے باہر احتجاج نہ کریں کہ ہم کہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن انہیں بھی پچھلے 2-2.5 سال سے جیل میں رکھا گیا۔ تو یہ 9 مئی کا پورا بیانیہ جس وجہ سے پی ٹی آئی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، گھروں کے گھر تباہ کر دیے، خواتین کی عزتیں تار تار کی، کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 2 سالوں میں؟ حالات یہ ہے کہ اس نظام کے پاس اس 9 مئی کو لے کر ابھی تک کوئی ایک ثبوت پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر وہ ثبوت پچھلے 2 سالوں میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آ سکے تو اب کیسے آئے گا؟ تو خان کے لیے سپریم کورٹ سے بہت بڑی خوشخبری ہے، گو کہ امیدیں پاکستان کی عدالتوں سے کم ہیں۔ اگر امیدیں ہوتی تو یہ جو 9 مئی والا معاملہ 2 سال بعد سپریم کورٹ میں سن رہے ہیں، یہ اسی ٹائم 2 دن بعد یا 5 دن بعد سن لیتے۔ ریاست سے اسی ٹائم کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت لے کر آئیں۔ یہ جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہوئی، پاکستان کا پوری دنیا میں نام بدنام ہوا، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کم ہوئی، پھر اسٹیبلشمنٹ پر جس قسم کی تنقید ہوئی، ادارے کمزور ہوئے، اگر اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ججز
इंटरवीन करते, रियासत से सबूत मांगते, जो कि रियासत की जिम्मेदारी थी सबूत पेश करना, तो उस टाइम ये मामला खत्म हो जाता। बहरहाल 2 साल बाद एजाज चौधरी के खिलाफ सबूत ये हैं कि उन्होंने 10 मई और 17 मई को एक टीवी चैनल पर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू की बुनियाद पर वो 2 साल से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर वाले दिन तक की मोहलत दी है प्रोसिक्यूशन को। पीर वाले दिन तक अगर एजाज चौधरी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जाता तो उन्हें रिहा किया जाएगा, और ये पहला सेट बैक होगा इस निज़ाम को, इस रियासत को, शहबाज हुकूमत को, क्योंकि एजाज चौधरी की 9 मई पर जमानत का मतलब ये है कि आप आने वाले दिनों में फिर तमाम लोगों की जमानतें होते देखेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।